ہمارے تایازاد ابصار افیسر تھے اور ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی تھی۔ اس بار ہمارے شہر میں تبادلہ ہوا تو ہم بہنیں بہت خوش ہوئیں، کیونکہ ان کی بیوی سے ملنے کا ہمیں بہت اشتیاق تھا۔ ابصار بھائی کی شادی پر ان کی دلہن کو دلہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ وہ امی کی کزن کی بیٹی تھی۔ چونکہ دور کا رشتہ تھا اس لیے ملنا ملانا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ اتفاق کے ابصار بھائی کو ہمارے گھر کے قریب رہائش ملی۔ سب سے پہلے والد اور بھائی جان ان سے ملیں گے اور کھانے پر مدعو کر لیا۔ والد نے بتایا فی الحال وہ اکیلے آئے ہیں، بیگم ساتھ نہیں آئی۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ بھابھی آ جائیں، پھر ہم ان کے گھر جائیں گے۔ 6 مہینے گزر گئے، بھابھی نہیں آئی۔ بھائی ابصار اکیلے رہائش پذیر رہے۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئے۔ امی نے پوچھا، بیٹا ابصار تمہاری بیگم ابھی تک نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ تم اکیلے رہتے ہو، کیا بچوں کی یاد نہیں آتی؟ جب یاد آتی ہے ان سے ملنے لاہور چلا جاتا ہوں۔ بیگم کا دل اپنے شہر کے علاوہ کہیں نہیں لگتا، تب ہی نہیں آتی۔ ایک بار آئیں تو ہفتہ بھر مشکل سے رہی، ان کو یہ جگہ پسند نہیں ہے۔ مہوش کا کہنا ہے یہاں نہ کوئی ڈھنگ کا بازار ہے اور نہ کوئی شاپنگ مال ہے، بیوٹی پارلر بھی نہیں ہے، شہر میں صفائی نہیں ہے، یہ بھی کوئی جگہ ہے رہنے کی؟ ہاں بیٹے، بڑے شہروں جیسی رونقیں چھوٹے شہروں میں کہاں، لیکن رہنا تو اسے تمہارے ساتھ ہی چاہیے۔ بیوی گھر میں نہ ہو تو گھر کے کھانے کی سہولت میسر نہیں آتی۔ کھانا میرا خانسامہ اچھا بنا لیتا ہے چچی، یوں بھی مہوش کم کھانا بناتی ہے، اسے کچن کے کاموں سے الرجی ہے۔ موضوع نازک موڑ پر آ گیا تو امی جان نے بات کا رخ بدل دیا۔ اندازہ ہو گیا کہ بیچارے ابصار بھائی بیوی سے خوش نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد سنا کہ بھائی کی فیملی لاہور سے آ گئی ہے۔ سوچا جا کر بھابھی سے مل آنا چاہیے، حال احوال پوچھنا چاہیے، شاید انہیں ہماری ضرورت ہو۔ امی نے کہا کہ چلو، مکان ٹھیک کرنے میں لگی ہوگی، ضرورت محسوس کرو تو ان کا کام کاج میں ہاتھ بٹا دینا۔ ہم نے دستک دی، نوکر نے دروازہ کھولا، ہم بلا جھجک اندر پہنچ گئے۔ وہ واقعی گھر ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگی تھی، اسی وجہ سے لباس بھی گرد آلود ہو گیا تھا۔ وہ ہمیں نہ پہچان سکی۔ ہاں بھئی کون ہیں، کیوں آئی ہیں؟ رکھائی سے ایک اچڑتی نگاہ ڈال کر کہا اور منہ پھیر کر الماری میں کپڑے رکھنے لگی۔ ہمیں ان سے ایسے روکھے برتاؤ کی توقع نہ تھی۔ میں ہوں تمہاری خالہ آمنہ۔ ارے بھائی تمہاری امی کی کزن ہوں اور ابصار کی بڑی چچی، اور یہ میری بیٹی گل رخ ہے۔ والدہ نے کچھ ایسے اعتماد سے تعارف کرایا کہ وہ پہچان کر تپاک سے ملیں گی اور نادم ہو جائیں گی کہ کیوں خاطر میں نہ لائیں۔ ان پر تعارف کرانے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ جھٹ سے کہا، آنے سے پہلے بتا دیا ہوتا، کسی کے گھر بغیر اطلاع پہنچ جانا کہاں کی ریت ہے۔ اب تو ہمیں شرمندہ ہوتے ہی بنے۔ امی کو بڑی خفت محسوس ہو رہی تھی کہ اپنے رشتے سے نہ پہچانتی، کم از کم ابصار کی چچی جان کر کچھ لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ گھر ہے مہمان سے کوئی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ یہ خاتون تو واقعی بدتمیز ہیں۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے امی کو ٹوکا دیا، چلیے بھی اب، بھابھی جان آپ بہت مصروف ہیں، ہم چلتے ہیں، آئندہ آنا ہوا تو اطلاع کر کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں رخصت کر دیا۔ اب سمجھ میں آ گیا بھائی ابصار کیوں اتنے مایوس تھے، شاید بیوی ان کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ہمیں ابصار بھائی کے بچوں سے ملنے کا ارمان رہ گیا۔ وہ لان میں اپنی آیا کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب ہمارا سواگت اس طور ہوا تو کس منہ سے کہتے کہ اپنے بچوں سے تو ملوائیے۔ 8 سالہ میرا بھتیجا چنو ساتھ تھا، خاص طور پر وہ ابصار بھائی کے بچوں سے ملنے گیا تھا۔ بہت مایوس ہوا۔ بھابھی نے ابصار بھائی کو نہ بتایا کہ ان کے رشتہ دار ملنے آئے تھے۔ ایک روز وہ آئے، شکوہ کیا، چچی آپ ہمارے گھر نہیں آئی، میری بیگم تو کب کی آئی ہوئی ہے۔ بیٹا میں تو گئی تھی، آپ کی بیگم مصروف بہت تھی، ہم جلدی واپس آ گئے۔ کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ بھول گئی ہوں گی، انہوں نے خفت مٹانے کو بات ٹال دی۔ بہت دن گزر گئے، ہم ان کے گھر دوبارہ جانے کی جرت نہ کر سکے۔ ایک دن ان کا ملازم آیا، دروازے پر دستک دی، امی نے در کھولا۔ اس نے کہا، مجھے ابصار صاحب کی بیگم نے بھیجا ہے کہ چچی جان سے کہو کہ مجھے ایک اچھی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے، اگر ان کا کسی سے رابطہ ہو تو مجھے بھجوا دیں۔ امی نے جواب دیا، مہوش سے کہنا میرے رابطے میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تمام دن کے لیے کام کرے۔ ہاں جز وقتی بھجوا سکتی ہوں، میری ملازمہ ہے، وہ یہاں سے 12 بجے فارغ ہوتی ہے، وہ آ جائے گی، کل اس سے بات کروں گی۔ امی نے وحیدہ ماسی سے بات کی، اس نے کہا آپ کے کام سے فارغ ہو کر وہاں چلی جاؤں گی، مجھے گھر دکھا دیں۔ امی نے وحیدہ کو گھر دور سے دکھلایا، خود اندر نہ گئی کہ اس دن کا افسوس ان کے دل میں باقی تھا۔ بہرحال بھابھی نے وحیدہ کو دوپہر سے شام تک کے لیے رکھ لیا اور تنخواہ بھی معقول دینا منظور کر لی۔ وحیدہ اب ہمارے اور ان کے گھر کے درمیان رابطہ تھی۔ وہ بھابھی کے گھر کے حالات امی کو بتاتی تھی، کیونکہ گھر کے نوکر یا خادم سے بڑھ کر گھر کے حالات اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی کی زبانی معلوم ہوا کہ بھابھی کیوں اس قدر چڑچڑی اور آدمی بیزار ہیں۔
ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 6 سال، دوسرا 5 سال کا، 3 سالہ بیٹی اور 1 سالہ ننی منی۔ سارا دن بچے بھابھی کو ستاتے تھے، وہ انہیں پھرکی کی طرح گھمائے رکھتے تھے، وہ انہیں کنٹرول کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ لاہور میں ان کی معاونت بھابھی کی والدہ اور بہن کرتی تھی، لیکن یہاں میکے سے دور اکیلی تھی۔ بچوں کے لیے آیا وہ اپنے ساتھ لاہور سے لائیں، وہ آتے ہی بیمار پڑ گئی، اسے واپس بھجوانا پڑا۔ اس شہر کی ملازم عورتیں ان کے مزاج کی نہ تھیں، وہ صاف ستھرا کام چاہتی تھیں، ان کو گندگی سے الرجی تھی، حتیٰ کہ سڑکیں اور گلیاں تک صاف دیکھنا پسند کرتی تھیں، ورنہ ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ لاہور میں نہایت پوش علاقے میں رہتی تھی، ان کا صرف ایک بچہ اسکول جاتا تھا، ایک کو خود گھر پر پڑھاتی تھی اور باقی 2 ابھی چھوٹے تھے۔ یہ سب ان کو اس حد تک تنگ کرتے، خاص طور پر بیٹے، کہ غصے میں انہیں بری طرح پیٹ ڈالتی تھی۔ سارا دن صفائی ستھرائی میں لگی رہتی تھی۔ بچے پھر بچے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ادھر ادھر پھیلاتے، پانی گراتے، بستر کی چادروں پر گیلے پیروں سے چڑھ جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل کرتے، تب وہ ان کو خوب دھنکتی اور کمرے میں بند کر دیتی۔ یوں وہ بے خوف اور ڈھیٹ ہو گئے۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، اور نہ نئے ملازمین پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وحیدہ پر اس لیے بھابھی نے بھروسہ کیا کہ وہ امی کے وسیلے سے گئی تھی۔ وحیدہ نے امی کی تعریفیں کی تو بھابھی کو احساس ہوا کہ یقیناً ایک اچھی خاتون کو انہوں نے ناحق مایوس کیا، جبکہ ان سے میل ملاپ میں اپنا ہی فائدہ تھا۔ کوئی خاتون اجنبی شہر میں میکے سے دور ہو تو سسرالی رشتہ دار آڑے وقت کام آ سکتے ہیں۔ وہ اب خفت کے مارے امی سے ملنے نہ آ رہی تھی۔ امی نے وحیدہ کو باور کرایا کہ اگر ابصار کی بیوی ہم سے میل ملاپ رکھنا چاہے تو بے شک آ جائے، ہمیں خوشی ہوگی۔ تب ایک روز وہ وحیدہ کے ساتھ ملنے آ گئی۔ امی سے معذرت کی کہ اس دن بہت پریشان تھی، کیونکہ چابیوں کا گچھا بچوں نے کہیں گم کر دیا تھا، جبکہ لاہور سے جو بیگ لائی تھی انہیں کھولنا تھا، تب بھی آپ کو ٹھیک طرح ویلکم نہ کر سکی۔ دراصل میں بچوں کو سنبھالنے کی اہل نہیں ہوں، وہاں امی ان کو سنبھالتی ہیں، اسی وجہ سے میں یہاں نہیں آتی تھی۔ ابصار نے بہت اصرار کیا تو آنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اپنی امی جیسا ہی سمجھو، جو مشکل ہو بلا تکلف کہہ دیا کرو، میری بچیاں تمہارے سارے کام کر دیا کریں گی، ان کو بلوا لیا کرو۔ غرض ہم جس قدر ناخوش ہو کر ان کے پاس سے آئے تھے وہ اتنی ہی خوش ہو کر گئیں۔ چند دن گزرے کہ وحیدہ نے سندیسہ دیا کہ بیگم ابصار آپ کو بلا رہی ہیں، کہتی ہیں بڑی مشکل میں ہوں، خالہ سے کہنا کہ پیغام ملتے ہی آ جائیں۔ امی جان گھبرا گئیں، جانے کیسی مشکل آ پڑی ہے۔ وہ بیچاری جن کپڑوں میں بیٹھی تھی ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ بھابھی واقعی پریشان تھی، امی دھک سے رہ گئی۔ مشکل تو بتاؤ بی بی، ایسے روتی جاؤ گی تو کیا جان پاؤں گی؟ بھابھی کی زبان نہ کھل رہی تھی۔ بتانا پڑا کہ 5ویں بار میں ماں نہیں بننا چاہتی، لیکن اللہ مجھے پھر ماں بننے کا شرف عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ شرف ہے تو پھر کیسی پریشانی؟ خالہ جی پہلے ہی 4 بہت ہیں اور مزید اب پالنے کی سکت مجھ میں نہیں ہے۔ بے شک ماں بننا اعزاز کی بات ہے، لیکن بچے کا پالنا کتنا مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ میرے لیے کچھ کریں ورنہ جان دے دوں گی۔ کیسی نادانی کی باتیں کر رہی ہو میوش؟ بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ قدرت کے معاملات ہیں، ہم کس طرح دخل دے سکتے ہیں؟ جو روح آنے والی ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں آپ مجھے کسی جاننے والی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں؟ بیٹی میری کوئی ایسی جاننے والی ڈاکٹر نہیں ہے، ہوتی بھی تو بھلا ایسا غلط کام کون کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر تمہارا ساتھ نہ دے گی، ان کا کام مسیحائی ہے، کسی کو مارنا نہیں۔ امی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بھابھی ان سے خفا ہو گئی کہ مجھ پر مشکل وقت ہے اور آپ میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ بیچاری والدہ سوائے سمجھانے کے کیا کر سکتی تھی، ان کو سمجھا کر آ گئی۔ بھابھی مگر سمجھنے والی نہ تھی، وہ ابصار بھائی سے لاڈ جھگڑ کر میکے چلی گئیں اور تینوں بڑے بچوں کو بھی شوہر کے پاس چھوڑ گئیں، سب سے چھوٹی بچی کو ساتھ لے گئیں۔ ابصار بھائی بہت پریشان تھے، بغیر ماں بچے ان سے کیوں کر سنبھل سکتے تھے۔ امی کے پاس آئے کہ آپ میری مشکل کا کوئی حل نکالیے، میں بچوں کو سنبھالوں یا ڈیوٹی پر جاؤں؟ فی الحال چھٹی بھی نہیں مل رہی کہ ان کو لاہور لے جاؤں۔ والدہ نے وحیدہ کی منت کی کہ تم صبح سے رات 9 بجے تک ابصار کے گھر رہو، بچوں کو سلا کر گھر جایا کرو، جب تک وہ بیوی کو منا کر نہیں لاتے یہ ذمہ داری تمہیں سنبھالنی ہے۔ بے شک میرے گھر کا کام نہ کرو لیکن تنخواہ تمہیں دوں گی۔ وحیدہ بچوں کے پاس رہنے لگی، ان کا گھر دور تھا، رات کو نہ جا سکتی تھی۔ 45 سے اوپر ان کی عمر تھی، ان کے بچے جوان تھے، وہ ابصار بھائی کے گھر رہ سکتی تھی۔ ابصار بھائی نے فون پر ساس سے بات کی، بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لوٹ آؤ، بچے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن وہ ضد پر اڑی رہی کہ تم بچوں کو لاہور لے آؤ، میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ سب ہی سمجھ رہے تھے وقتی بیزاری ہے، جلد آ جائیں گی، آخر ممتا کھینچ لائے گی بچوں کے پاس۔ بھائی ابصار بھی مجبور تھے، اس جگہ رہنے پر کے تبادلہ ہوا تھا، اپنی مرضی سے تو وہ نہیں رہ رہے تھے، جبکہ یہ شہر مہوش بھابھی کے معیار کے مطابق نہ تھا۔ کچھ دن بعد ابصار بھائی چھٹی لے کر لاہور چلے گئے۔
کہ محفش کو سمجھا کر واپس لے آئیں گے۔ ادھر بچے ملازمہ کے حوالے کر گئے۔ امی بھی دن میں 2 بار ان کے گھر جا کر بچوں کو دیکھ آتی تھی۔ ابصار کو گئے دوسرا دن تھا کہ وحیدہ گھبرائی ہوئی آئی۔ امی سے کہا جلدی چلو، بچوں نے کوئی چیز کھا لی ہے، وہ بے ہوش ہیں۔ والدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوڑی گئی، مجھے کہا بھائی کو فون کر کے اطلاع دو، شاید بچوں کو اسپتال لے جانا پڑے۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ بھابھی سکون کے لیے گولیاں کھاتی تھیں اور ان کو بلڈ پریشر بھی ہو گیا تھا۔ وہ سب دوائیں اپنی الماری کی دراز میں رکھتی تھیں۔ لاہور جاتے ہوئے دوائیں لے جانا بھول گئیں، اور وحیدہ بھی اس امر سے بے خبر تھی کہ دراز میں دوائیں رکھی ہیں۔ ابصار بھائی کے بڑے لڑکے نے دراز کھول کر دوائیں نکال لیں۔ تجسس میں دوسرے بچوں نے بھی ساتھ دیا اور پھر سب نے گولیاں پھانک لیں۔ شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ ٹافیوں کی طرح ہوں گی۔ وحیدہ کچن میں بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ جب کھانا لے کر کمرے میں آئیں، تینوں بچے سوئے ہوئے تھے۔ ان کو شک ہوا کہ سارے بچے کبھی ایک ساتھ تو نہیں سوتے، یہ آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر کیسے سو گئے؟ انہوں نے ہلا جلا کر دیکھا، سانس تو آ رہی تھی لیکن بچے بے ہوش تھے۔ دوڑ کر ہمارے یہاں آئیں۔ امی نے مجھے ہدایت کر دی تھی۔ میں نے ابو اور بھائی دونوں کو فون کر دیا۔ وہ فوراً ایمبولینس لے کر آگئے اور بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ بڑے بیٹے کی جان ڈاکٹروں کی کوشش سے بچ گئی، شاید اس نے کم گولیاں کھائی تھیں۔ دونوں چھوٹے بے ہوشی کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب تک ماں باپ روتے پیٹتے پہنچے، 2 معصوم پھول اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ بھابھی تو غش کھا کر گر گئی۔ جب ہوش آیا، روتی تھیں، سر پیٹتی تھیں اور کہتی تھیں ہائے اللہ، میں کیوں کہتی تھی کہ اتنے ڈھیر سارے بچے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند نہ آئی، اس نے میرے لختے جگر واپس بلا لیے۔ اب میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر؟ نہ جانے یہ حادثہ تھا کہ قدرت کی طرف سے کوئی سزا تھی، لیکن موت نے بھابھی کے آنگن میں اتر کر اپنے دامن کے لیے 2 خوبصورت پھول منتخب کر لیے تھے۔ آپ کو بچے پسند نہیں تھے نا؟ آپ سے سنبھلتے نہ تھے؟ صاحب سے اسی وجہ سے روز لڑتی تھی۔ اب چلے گئے وہ اللہ کے گھر۔ وحیدہ بھی روتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق ماتم کر رہی تھی۔ آہ میری غفلت، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ الماری میں دوائیں موجود ہیں۔ دراز تو اوپر تھی۔ وسیم نے اسٹول رکھ کر دراز کو نیچے اتارا تھا۔ کاش بیگم صاحبہ اس الماری کو تالا لگا جاتی یا دوائیں ساتھ لے جاتی، لیکن اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جو چلے گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اور بچوں کی نانی جو بیان کرتی لاہور سے پہنچی تھی، کہہ رہی تھی بیٹے ابصار تم کہا کرتے تھے کہ میکا عورت کا دور ہونا چاہیے، گھر کے برابر میں ہو تو ہر وقت میکے والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب دیکھ لو اور جان لو کہ میکے لڑکی کے گھر سے قریب ہونا کتنا اچھا ہوتا ہے۔ میں جو روز اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آ بیٹھتی تھی تو اپنے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے بچوں کو سنبھالنے کی خاطر آتی تھی، اور تم جانے کیا سمجھتے تھے کہ مجھے اپنے گھر سے زیادہ بیٹی اور داماد کا گھر اچھا لگتا ہے۔ میں سب کی باتیں سن کر چپ تھی، سوچ رہی تھی کہ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے پھر بھی نادان ہے۔ وہ آج کو بھول کر کل کی سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھول جاتا ہے، جبکہ کل کائنات کا سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔